فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، بس کامیاب دنیا کے اندر وہی شخص ہے، وہی مرد کامیاب ہے، وہی عورت کامیاب ہے جسے اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، آدمی کوئی 20 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 50 سال میں، کوئی 60 سال میں، کوئی 80 سال میں، تقریباً 100 سال تک آدمی مر ہی جاتا ہے۔ بہرحال یہ چند دن کی زندگی، اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انہی کو بیان فرمایا۔ الف لام میم، یہ ایک ایسا جملہ ہے، حروف مقطعات انہیں کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ایک الارم ہے۔ جیسے کہ موبائل فون کے اندر آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ قرآن حکیم کے اندر دیکھیے حروف مقطعات جو ہوتے ہیں، کبھی یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، اور اسی طریقے سے الف لام میم، ہا میم، جو یہ الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک الارم ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی بہت اہم حقیقت کو، کوئی بہت اہم سچائی کو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ جسے آدمی کے جیب میں موبائل فون ہوتا ہے اور وہ جو الارم بجتا ہے اس میں اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو مخاطب کرنا، کہ کوئی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا کہ الف لام میم، یہ وہ الارم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں اور اپنے بندیوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ مخاطب ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں اور بندیوں سے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سچے بندے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جس کلام کو نازل کیا گیا ہے، اس کلام کی صداقت کو آدمی تسلیم کر لے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن حکیم یہ کتاب ہے کہ اس کے سچ ہونے میں ایک چونٹی کے سر کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آپ کبھی غور کریں کہ سورہ بقرہ سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ تو ہیڈنگ ہے، وہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا گیا، اسی لیے ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ سے قرآن مجید کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو کیوں ذکر فرمایا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو ہم اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں، کہ جس کے سچے ہونے میں چونٹی کے سر کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے ان میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب ہے۔ لا ریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شک کے ذرہ برابر گنجائش ہے ہی نہیں اس کتاب کے اندر، اور یہ بات پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ یہ نہیں صرف مسلمان تسلیم کر رہے ہیں، پوری دنیا اس بات سے عاجز ہے کہ یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کے اندر جو آج چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں وہ 1400 سال پہلے سے اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں جن لوگوں نے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا اور قرآن کو سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ ایمان سے بھی محروم رہے تب بھی دنیاوی لین سے کامیابی مل گئی۔ جیسے کہ سورہ حدید قرآن حکیم کے اندر اترا۔ حدید کہتے ہیں عربی زبان میں لوہا کو، لوہے کے نام سے قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شِدَادٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اللہ نے لوہے کو نازل فرمایا اور لوگوں کے لیے بڑی نفع ہے اس میں۔ اس آیت کریمہ کو یہودیوں نے پڑھا اور نصرانیوں نے پڑھا، ان کو اس بات کا یقین ہوا کہ اس کتاب کے اندر جس چیز میں نفع لکھا ہوا ہے اس چیز میں واقعی نفع ہے۔ انہوں نے لوہے کا کاروبار شروع کیا، جہاز تیار کیے، ٹرینیں تیار کیں،
بہت ساری چیزیں ایسی بنائیں جو دنیا کے اندر وہ بہت کامیاب ہے، اور دنیا کے اندر وہ لوگ بھی کامیاب ہوئے دنیاوی لین سے، لیکن میں نے کہا شروع میں اللہ کے نزدیک کامیاب وہ لوگ ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جنہیں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، بس وہی لوگ کامیاب ہیں، بقیہ سب کے سب فیل ہیں۔ دنیا کے اندر چاہے کتنی کامیابی حاصل کر لے، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کتاب پر ایمان لانا اور اس میں بے شک و شبہ اس کی ہر آیت کریمہ پر یقین کرنا، اس چیز کا نام کامیابی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک ترتیب سے بیان فرمایا، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ متقی کہتے ہیں ڈرنے والے کو، تقویٰ کہتے ہیں ڈرنا۔ متقی کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ جو ڈرتا ہو اللہ سے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ذرا سے رک کر کے ایک بات کو سمجھ لے تو اچھی طرح بات واضح ہو جائے گی۔ اس میں متقی پہلے اللہ رب العالمین نے کہا، ہدایت کو بعد میں بیان فرمایا۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو متقی ہیں۔ اچھا، جو پہلے سے متقی ہے اس کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم یوں ہی الفاظ نہیں بدلا کرتا ہے، قرآن مجید کے اندر الفاظ کا آگے پیچھے ہونا اس میں بہت بڑی حکمت اور بہت بڑا راز ہوتا ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے۔ اچھا، ایک طرف آدمی متقی بھی ہے اور اسے ہدایت بھی چاہیے۔ قرآن بڑی حکمت بھری اللہ کی کتاب ہے۔ تقویٰ بغیر ایمان کے بھی انسان کے اندر ہو سکتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان دو جملوں میں اس کو بیان فرمایا، ہدایت اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ تقویٰ آدمی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی زمین کی طرف نہیں بڑھتا ہے، اپنی دیوار پڑوسی کی دیوار کی طرف نہیں بڑھاتا ہے، کسی کی چیز اس کی ناموجودگی میں اپنے قبضے میں نہیں کرتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، ڈکیتی نہیں کرتا ہے، اب یہ سمجھ کر نہیں کرتا ہے کہ یہ سب بری چیزیں ہیں، تو یہ ہے تقویٰ۔ جھوٹ نہیں بولتا ہے آدمی، تو یہ تقویٰ ہے، ایسا شخص متقی ہے، لیکن ہدایت پر ہے یہ ضروری نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ غیر مسلموں میں دیکھیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ناپ تول میں ایمانداری کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے کھیت کی میڑ کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں، اپنے گھر کی دیوار کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ یہ خوبی تو غیر مسلموں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جس تقوی کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ تقوی کوئی اور ہے، وہ ہدایت کے ساتھ میں ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہوں، اللہ سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اگر آدمی صرف اللہ سے ڈرتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، بات میں ہمیشہ سچ بولتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فریب نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، یہ تمام کی تمام چیزیں تقوی میں شامل ہیں، لیکن ہدایت ہے اس کے اندر یہ ضروری نہیں۔ ہدایت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے رب کے تعلق کو پہچان لے، بندہ اپنے رب کے رشتے کو پہچان لے کہ میرا اور میرے پیدا کرنے والے مالک سے رشتہ کیا ہے۔ ایک اللہ کی بندی اپنے رب کو پہچان لے کہ میرا اور میرے رب سے رشتہ کیا ہے۔ اللہ کی طرح کسی اور کو سمجھنا چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دے، یہ ہے ہدایت والا راستہ۔ اگرچہ تقویٰ ہے اس کے اندر، ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، شراب نہیں پیتا، دھوکے بازی نہیں کرتا، تمام سی اچھائیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کو تلاش کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی تب ہدایت ملتی۔ فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر ھدی للناس بھی ہے کئی مقامات پر۔ ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس کتاب کے اندر۔ وہ تمام انسان جن کے اندر اللہ سے ڈرنا آ جائے، اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اگر وہ تلاش کریں تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیجئے کہ ہدایت مل گئی، ہدایت مل گئی۔
اور اسی کو سورہ فاتحہ کے اندر ہر رکعت میں مانگا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ عطا فرمائے، یہ ہدایت والا راستہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اندیکھی چیز پر وشواس کرتے ہیں، اندیکھی چیز پر یقین کرتے ہیں، کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو تقوی والے ہوں اور ان کو ہدایت ملتی ہے، اور وہ لوگ، ان لوگوں کو ہدایت ملتی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اندیکھی چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالی ہم کو نظر نہیں آتا ہے، اللہ پر ایمان رکھ کے بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، یہ غیب پر ایمان ہے۔ جنت کو، جہنم کو کسی نے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی دیکھی ہوئی چیز کی طرح یقین کرنا، یہ ہے غیب پر ایمان رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ آدمی اگر اس طرح کا گناہ کرے گا، پیشاب سے احتیاط نہیں کرے گا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچے گا، چغل خوری سے نہیں بچے گا تو قبر کے اندر عذاب ہوگا، اسی طریقے سے اس گناہ سے نہیں بچے گا تو جہنم کے اندر عذاب ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں پر ایسا یقین بندے اور بندیوں کے اندر ہو کہ جیسے ان کو دیکھ لیا گیا ہے۔ اور ایمان بالمشاہدہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے جس چیز کو دیکھ لیا جائے۔ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ جسے رسول نے بیان فرما دیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن دیکھی ہوئی چیز کی طرح ماننا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لے، تب تو ہر آدمی جان جاتا ہے کہ بھائی یہ مارنے کا ارادہ، بلکہ یہ جانور بھی جان جاتے ہیں۔ ایک کتا ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی انسان ڈنڈا اٹھا لے، پہلے سے وہ ڈنڈا اسے مارنا چاہتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن جب سامنے ڈنڈا اٹھا لیا گیا تو بھاگ لیتا ہے کہ بھاگو، اس راستے سے بھاگو، یہاں مار کھانے کی علامت ہے۔ تو یہ ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جب آدمی جنت کو دکھا دیا جائے، جہنم کو دکھا دیا جائے، پھر آدمی نیک بن جائے اور اچھے عمل کرنے لگے، برائیوں کو چھوڑ دے، یہ ایمان اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو ایمان پسند ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، نظر نہ آتی ہو، رسول کے بتانے کی وجہ سے ایمان رکھتے ہوں۔ جنت پر اسی طریقے سے یقین کرنا، جنت کی نعمتوں پر یقین کرنا اور جہنم کے عذابات پر یقین کرنا، ان کو بغیر دیکھے، دیکھنے والی چیز کی طرح یقین کرنا۔ میرے بھائیوں، ہماری دیکھی ہوئی چیز بھی غلط ہو سکتی ہے، ہماری سنی ہوئی بھی چیز غلط ہو سکتی ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ سے کھا سکتی ہیں لیکن زبان نبوت سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکل سکتا، زبان نبوت سے ہمیشہ سچ بات نکلتی۔ غیب پر یقین کی بات چلی تو ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا لوگوں نے مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر، اور کہا کہ اے علی، کل تم کو فلاں فلاں شخص کا حساب و کتاب کر کے آنا ہے، جن سے لین دین کا معاملہ ہے، اے علی تم کو کل حساب کر کے لوٹنا ہے۔ ہجرت کر کے سارے مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ پر بیعت کیے تھے، وہ سب کے سب مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رات میں لوگوں کو گھبراہٹ ہو رہی کہ علی تنہا ہے کفر کی بستی میں۔ مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں تھا سوائے مولا علی علیہ السلام کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر اکیلے ہیں، اور مدینہ منورہ پہنچ کر لوگ دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، رات میں رو رہے ہیں کہ علی اکیلا ہے مسلمان کفر کی بستی میں، کیا ہوگا؟ اور جب واپس پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا حساب کتاب کر کے، تو لوگوں نے سوال کیا، اے علی تمہیں کل نیند نہیں آئی ہوگی، ہم لوگوں نے رات میں دعائیں کی تمہارے لیے کہ اللہ علی کی حفاظت فرما، اکیلا کفر کی بستی میں ہم لوگ نکل کر آ چکے ہیں۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم، جتنی بہترین نیند مجھے آج کی رات آئی ہے، اس سے پہلے نہ کبھی آئی تھی نہ کبھی دوبارہ آئے گی۔
اس لیے کہ میرے آقا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کل تمہیں حساب کر کے آنا ہے. ہمیں یقین تھا کہ زبان نبوت سے کوئی الفاظ غلط نہیں نکلتا ہے، اس لیے ہم کو یہ کامل یقین تھا کہ مجھے آج رات مرنا نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کل تمہیں حساب کر کے آنا ہے. مجھے یقین تھا، روز میں جب بستر پر لیٹتا تھا تو میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت نہ ہو جائے نیند کی حالت میں. روز میں جب چلتا تھا کہ کہیں آج میرے موت کا دن نہ ہو، لیکن آج مجھے کامل یقین تھا کہ آج تو مرنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے علی کل تمہیں مکہ مکرمہ کے اندر حساب کر کے واپس لوٹنا ہے. نبی کی بات پر یقین کرنا، غیب پر ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے بہتر نیند مجھے کبھی نہیں آتی. مجھے یقین تھا کہ آج نہیں مرنا ہے مجھے، کیونکہ کل حساب کرنا ہے، اس کے بعد کبھی بھی مر جائے. تو یہ ہے یقین کی بات. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ جو نماز کو قائم کرتے ہوں. اچھا، قرآن حکیم کے اندر آپ دیکھیں، پورا قرآن کا مطالعہ کریں تو کہیں بھی پورے قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا ذکر نہیں آیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا ذکر آیا ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیشہ پڑھنا، کام کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، جماعت کے ساتھ مستقل طور پر نماز پڑھنا. جب سے بالغ ہو جائے موت تک کے لیے، اسے کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز کو پڑھنا، اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر کہیں بھی نہیں. جہاں بھی حکم آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو. قائم کر دو میرے بھائیوں، ایک دم سے ہمیشہ کے لیے قائم کر دو کہ جب تک زندگی ہے بس ہمیشہ نماز کو پڑھنا ہے. 5 نمازیں 24 گھنٹے میں فرض ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کہ کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو میرے دیے ہوئے مال میں سے، میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنے کی کنجوسی کا ہمارا عالم یہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع مسجد میں ہوتا ہے، اگر 5 روپے ہر شخص مسجد کے ڈبے میں ڈال دے کتنے روپے ہو جائیں گے؟ عورتوں کو اور سب کو ملا کر 400-500 لوگ تقریباً ہوتے ہیں جمعہ کی نماز میں. کنجوسی کا عالم یہ ہے کہ آدمی جو کھا کر دن بھر نہ جانے کتنے مرتبے تھونک دیتا ہے، وہ اتنا بھی اللہ. میرے بھائیوں، جو مال مسجد میں لگ گیا، مدرسے میں لگ گیا، اللہ کے دین میں لگ گیا، وہی بچا ہوا مال ہے. بقیہ سب کے سب ختم ہو گیا. جو تمہارے پاس بینک بیلنس ہے یہ سب فنا ہونے والا ہے. باقی رہنے والا وہ مال آپ کا ہے جو مسجد میں لگ جائے، مدرسے میں لگ جائے، اللہ کے دین کے کام میں لگ جائے. یہ مال تمہارا یہ مرنے کے بعد ہمیشہ آنے والی زندگی میں کام آنے والا ہے. تو یہ کوشش کریں کہ ہر جمعے کو کم سے کم آدمی 10-5 روپے مسجد کے گلے میں ڈالے کہ یہ آخرت کے لیے دھیرے دھیرے جمع ہوتا رہے، آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے، آخرت کے لیے ہمارے کام آنے والا بن جائے. دنیا کے اندر کتنا بھی مال ہو، جتنا چھوڑ کر آدمی مر گیا بس مر گیا. میں نے پچھلے خطبے میں وہ حدیث بیان کی تھی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے الا ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ او صدقۃ جاریۃ او علم نافع او ولد صالح یدعو لہ. کہ 3 چیزیں صرف نفع دیتی ہیں. صدقہ جاریہ، کوئی کر کے گیا ہے، مسجد میں پیسہ لگا کر گیا ہے، اور کوئی پانی کا انتظام کر کے گیا ہے، کسی اس طریقے کی چیز میں جو صدقہ جاریہ ہے. اور پھر کوئی علم چھوڑ کر گیا ہے جو نافع علم ہے. جیسے مثال کے طور پر محدثین نے ساری حدیثوں کو جمع کر کے کتاب کی شکل میں بنا دی، یہ ایک علم کا نفع دینے والا کام ہے، ان کی قبر میں ان کو اجر مل رہا. اسی طریقے سے نیک اولاد چھوڑ کر مرنا. اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو، حتی الامکان نیک بنانے کی کوشش کرو کہ جب آدمی مرے تو اولاد نمازی ہو، اس کی اولاد حافظ قرآن ہو، اولاد قرآن کا علم جانتے ہو. نیک اولاد چھوڑ کر جو شخص مرا اس کے لیے جب وہ دعا کرے گی، اور ولد صالح یدعو لہ، کہ جب نیک اولاد چھوڑ کر مرے گا اس کے لیے وہ دعا کرے گی تو ماں باپ کے اندر قبر کے اندر اس کا اجر ملے گا، ان کا آخرت میں اس کو فائدہ ہوگا. 3 چیزوں کے سوا کوئی نہیں. تو میرے بھائیو، صدقہ جاریہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال سے، رزق میں سے جب بھی کوئی ضرورت آتی ہے مسجد میں، اللہ کے دین کے کام میں، فوراً اپنی جیب کو کشادہ کرو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو
تاکہ یہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے. ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک یؤمنون بما انزل الیک. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان لاتے ہوں ان پر، والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان لاتے ہوں اس کتاب پر، قرآن حکیم پر، وما انزل من قبلک، جو قرآن سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے، جو داؤد علیہ السلام پر اترا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام پر اترا ہے، جتنے نبیوں پر جو کچھ بھی اللہ کا پیغام اترا ہے وہ کتابوں کی شکل میں ہے یا صحیفوں کی شکل میں ہے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو فرمایا کہ والذین یؤمنون بالغیب وما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے پہلے جو اتر چکا ہے قرآن سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اور داؤد علیہ السلام پر، اور عیسیٰ علیہ السلام پر، جو کچھ بھی اترا ہے اللہ کا پیغام، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور جو کچھ ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر قرآن کی شکل میں جو اترا ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. تقریباً 5 چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے. نمبر 1 پر یہ کہ اس کتاب کو بے شک و شبہ کو مانتا ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرتا ہو تاکہ اسے ہدایت مل جائے. اور والذین یؤمنون بالغیب، ان دیکھی چیز پر یقین کرتا ہو، جنت اور جہنم پر پورا یقین کرتا ہو. اور والذین جو ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور فرمایا کہ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو ہمارے دیے ہوئے رزق سے، ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہوں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہوں جو محمد رسول اللہ پر اتری ہے. اور وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور موسیٰ پر اترا اور جو صحیفے اترے ان سب پر ایمان رکھتا ہو. اولئک علی ھدی من ربہم. ان آیتوں کو چھوٹے چھوٹے بچے یاد کرتے ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ان آیتوں کو. کبھی ان آیتوں کا مفہوم بھی سمجھے کہ ان آیتوں کے اندر کہا کیا گیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، جن کے اندر یہ صفت ہوگی وہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے. کامیاب کون لوگ ہیں؟ شروع میں نے کہا تھا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیے جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں، بس یہی لوگ ہیں کامیاب. فمن فقد فاز، جو وہی لوگ کامیاب ہیں. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب دھوکہ ہیں. کامیاب آدمی، دھوکہ اس لیے کہا اللہ رب العالمین نے کہ دیکھو دنیا کے اندر چاہے آدمی کتنی گاڑیاں اس کی چل رہی ہوں، کتنے بڑے بڑے کارخانے ہوں، کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں بنی ہوں، لیکن ایک دن یا تو اس کے رہتے رہتے یہ ساری چیزیں چھن جاتی ہیں، یا پھر یہ ساری چیزیں باقی رہتی ہیں. وہ دنیا میں آخری سانس لے کر اللہ کی طرف چل دیتا ہے، اپنی آخرت کی زندگی کا سوال و جواب کے لیے چل دیتا ہے. دنیا کے اندر یہ جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے یہ سب کچھ سب دھوکہ ہے. یا تو یہ چیزیں ہم سے ایک دن جدا ہو جائیں گی یا ہم ان چیزوں سے الگ ہو جائیں گے. کسی کے کئی ٹرک چل رہے ہوں لیکن ایک دن تو آئے گا یا تو دنیا کے اندر وہ ٹرک بک جائیں گے یا پھر وہ ٹرک باقی رہیں گے، وہ مر کر وہ آدمی چلا جائے گا، ان چیزوں سے جدا ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ متاع الحیات دنیا الا متاع الغرور، کہ اس پر غرور کرتے ہو جو دنیا کی چیزیں دھوکہ ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ کامیاب وہ ہیں جو جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں اور جہنم سے بچا لیے جائیں. اس کے لیے یہ چیزیں، ان آیتوں کو میں نے چنا. ان کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس کے اندر اللہ کی کتاب بے شک و شبہ سے مانتا ہو اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتا ہو، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس کتاب قرآن حکیم پر بھی ایمان رکھتا ہو، اس سے پہلے جو نبیوں پر کتابیں اتری ہیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہو. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اللہ کی ہدایت پر، اپنے رب کی ہدایت پر. اور واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں تھیں.
جو میں نے چند آیتیں بیان کی، اور بہت ساری ابھی آیتیں ہیں جن میں منافقین کا بیان ہے، جس میں بہت سارے لوگوں کا بیان ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کبھی کبھی قرآن جب پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کو سیکھیں کہ قرآن حکیم کے اندر کہا کیا گیا۔ آج کل بڑا آسان ہے میرے بھائی، موبائل کے اندر آپ جو زبان جانتے ہوں، ہندی جانتے ہوں، انگلش جانتے ہوں، اردو جانتے ہوں، اس زبان کے اندر قرآن کو لوڈ کیجئے، اور کبھی 2-4 آیتیں پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کر قرآن سیکھیے میرے بھائیو۔ اس کے لیے یہ صرف وہ مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنے کے لیے قرآن نہیں اترا ہے کہ ابا اماں کے لیے قرآن خوانی کر دی جائے بس ان کی بخشش ہو جائے گی۔ قرآن اترا ہے اس کو سمجھ کر، اس کے مطابق چلنے والا ہدایت پر ہے، اس کے مطابق چلنے والا جنت والی زندگی گزار رہا ہے، اس کے مطابق چلنے والا کامیابی کی زندگی گزار رہا۔ یہ وہ چند باتیں تھیں مخصوص طور پر جو اللہ رب العالمین کے حکم سے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما، شیطان کی پیروی سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ لوگوں کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما، اس وقت کی حکومت کے شرور سے پورے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام ان مدارس کی حفاظت فرما جن میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ یا رب العالمین اپنے کرم سے ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجئے۔ کوئی کاروبار کی لائن سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی لائن سے پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والے تنہا آپ ہیں۔ ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دربار میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے، جائز خواہشوں کو، جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے۔ جہاں عورتیں جو اپنے دلوں میں خواہشیں لے کر آئی ہیں، ان کی ہر جائز تمنا کو اللہ رب العالمین پوری فرما دے۔ والسلام علیکم آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى والفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔